سو اسینشلی جب آپ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو نئی انڈکشنز کرے گی، وزیر اعظم کا سواد دید ہے، ان کا پروگیٹو ہے، کوئی بھی ایک اسٹرکچر نہیں ہے، بینچ مارک نہیں ہے جس کے تحت وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس سمیت پورا تمام ججز کا کو چوز کریں گے، تو اب یہ 78 تک رہیں گے، 68 تک رہیں گے، معذرت کے ساتھ 68 کی عمر تک رہیں گے، 3 ایئر ٹینیور کی ایک سیفٹی ہے چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھی. سو یہ نئی انڈکشنز تو آئیں گی نہیں سر، یہ تو پھر وہی لاٹ رہے گا جو اب اگلے 25 سال چلنا ہے. نہیں لاٹ تو یہ لاٹ تو ان کا اپنا ہو گیا جو رکھیں گے، وہ تو ان کا اپنا ہی ہو گیا، ان کی انڈکشنز ہو گئی. اس وقت تو اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے، آئدر یو آر دس وے اور دیٹ وے. اور یہ پولرائزیشن میں اب جو انہوں نے مین چنک لینا ہے دا گورنمنٹ سائڈ از دیئر فرسٹ پک. اور کیونکہ اور بھی تو ہوں گے نا، اب 17 سیٹیں 17 جج تھے سپریم کورٹ کے، نیور ایکسیڈڈ 17، بٹ انہوں نے 34 کر دی. بالکل، ابھی تو اور انڈکشنز آنی ہیں، بلکہ آپ بڑی یونیک پوزیشن میں اعتزاز صاحب ایز اے لیجسلیٹر اینڈ ایز somebody who understands the law, has been a practicing lawyer. مجھے بتائیے گا کہ آج جب مجھے ایگزیکٹو کہتی ہے کہ ڈزنٹ میٹر استعفے آ گئے تو ہم اور ججز بھرتی کر لیں گے، ٹیکنیکلی تو کر لیں گے، بٹ شوڈ دے بی سو ریلیکسڈ؟ نہیں، آئی تھنک دس ایکچولی amendment itself has made such obvious and overbearing misproportion and left no level field کہ this can't last. Amendments are اب یہ 26ویں ترمیم ایک سال بھی نہیں کاٹی. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب دیکھیں آپ انہیں بڑی تحریک بھی چلائی اعتزاز صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کا لائٹلی لینا ایسے استعفوں کو یا ان کو پریمپٹ نہ کرنا، انگیجمنٹ نہ کرنا، یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ دی لائنز آر ڈرون، دا فریکچرز آر دیئر اینڈ ویری کلیئرلی. ایک سائڈ کو ہو گئی ہے شکست، ایک کو وہ 2 ممبرز کے نے پہلے استعفیٰ بھی دے دیا، پھر انہوں نے ووٹ بھی دے دیا، تو یہ اٹ واز اے ڈائسی سارٹ آف اے تھنگ. مجھے ایک بات بتائیے گا، یحییٰ افریدی صاحب کی لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ نالا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے خط میں بھی لکھا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو اندر سے ہی ہو گیا، تو انہوں نے بھی اسی سے ملی جلی بات لکھی ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر یہ انفارچونیٹلی بڑے ڈیپ سورو کے ساتھ ہمیں اپنے سے ہی اندر سے ہی ہیلپ نہ ملی. جب ہیڈ آف دا جوڈیشری چوزز پرسنل کنٹینیوٹی اوور انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی اسپیشلی while his own legitimacy is under judicial scrutiny, the result is not leadership but abdication. کیا آپ کو لگتا ہے انگیجمنٹ کر لیتے تو اپنے ٹائٹل کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بھی بچا سکتے تھے؟ نہیں، صرف انگیجمنٹ اس ٹائٹل کو بچانے کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا. وہ بیچ میں ذرا بات چیت کرتے دوستوں سے جو ان کے خلاف تھے، ان سے بات چیت کرتے، ان کو سمجھاتے. He was the chief justice, he had that he is the chief justice, sir, till his tenure ends. He will be the chief justice of Pakistan. آف پاکستان. پر وہ اب کیا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جس کے پاس جو اختیار ہی کوئی نہیں ہوگا. سر ایز این ایپلیٹ کورٹ سپریم کورٹ کی بس اب یہ اسٹیٹس رہے گا؟ جی ایپلیٹ کا یہی ہوگا، بٹ یہ جو نکال دیا نا 184 فار انسٹنس، یہ بھی واپس آ جائے گا. سر آپ تو ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں واپس آ جائے گا، بٹ جب تک آئے گا نہیں آئے گا وہ تو چلے دیکھیں گے، ویل سی. مگر ایز آف رائٹ ناؤ ایک جو ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اور کچھ ججز اب ادھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوں گے، سو جو ادھر ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے زیادہ کام ان کا ہوگا یا وہی ہوگا؟ نہیں، اٹس اے گریٹ سویپ، اٹس اے گریٹ elite capture, and I think of the days when the president was in jail for about 9 years and I was his counsel. I would go to Liari jail with Bibi Shaheed and till 2 children. اس وقت 2 تھے، بالکل وہ تصویریں بھی دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور اندر، اور ان کو کوئی بیل نہیں دیتا تھا. پریزیڈنٹ کو کوئی بیل دینے کو تیار نہیں تھا، جج سننے کو ہی تیار نہیں. اور ہمیں بھی بڑی مایوسی ہوتی تھی
when I was doing the famous Unnad case for him and got him acquitted in that. And I was doing several references for BB 7 or 8 and got her acquitted in all those. ये first term की बात है. तो उस वक्त हम बेबसी नज़र आती थी कि कितनी बेबस हैं. And in fact, when I asked BB whether I should represent Nawaz Sharif or not, I told Nawaz, his lady wife, that I will represent him only if she allows. So she finally said to me, everyone is opposed to this proposal, but you and I have both been to jails, और आपको पता है कितना बेबस होता है इंसान जब वो जेल में होता है. तो इसलिए hold his hand and carry on. So आपको लगता है सर, आपको लगता है कि बीबी शहीद अगर आज जिंदा होती तो वो इस तरह की तरमीम की को इंडोर्स करती? नहीं. इसमें इम्यूनिटी फॉर लाइफ के वो बिल्कुल अगेंस्ट होती. इसमें चीफ जस्टिस को इस तरह बिल्कुल अनसर्टन होना, चीफ जस्टिस के ऑफिस के वो हक में थी. The majesty of the office of the president, the prime minister, the chief justice, she believed in their majesties. But कुछ ना कुछ हो जाती, पर इतनी वाइल्ड स्वीप ना होती. और सर आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो ये मंसूर अली शाह साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, इन्होंने इस्तीफा देके सही किया है? I think they should have stayed on. इनको रुकना चाहिए था. because they may have to be the motivation. सर वो रुकने के हवाले से उन्होंने कहा है कि सर्विंग इन सच अ ट्रंकेटेड एंड डिमिनिश कोर्ट, एक ऐसी अदालत में सर्व करना कि जिसका बिल्कुल उसका कद काट जो और उसके इख्तियारात जो इतने महदूद हो गए हैं. आई कैन नॉट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर कैन आई इवन जुडिशली एग्जामिन द अमेंडमेंट दैट हैज डिसफिगर्ड इट. ये आप जानते हैं ना, इस तरमीम के थ्रू अब इस आईनी तरमीम का जायजा लेने की भी किसी अदालत को इजाजत नहीं है. तो वो कह रहे हैं मैं तो उसका जायजा तक नहीं ले सकता, तो मैं आइन को क्या अपहोल्ड करूंगा या उसको नाफिजुल अमल करूंगा, मैं तो जुडिशली एग्जामिन भी नहीं कर सकता इन चीज़ों को. इज कॉलिंग इट अ ट्रंकेटेड एंड डिमिनिश कोर्ट. तो वो ये कह रहे हैं, बट आपको लगता है कि फिर भी रुक के अपनी स्पेस बनाने में बेहतर था? हाँ, और स्पेस पता नहीं कहाँ से निकलनी है, किसी साइड से ये निकलेगी. बिकॉज दिस इज टू टाइट politically. It is unstable. It will remain unstable. साथ वो बड़े This is my view. दुख का इजहार कर रहे हैं. वो कहते हैं कि मुझे बड़ा deep sorrow है for the judges who will now be a part of the Federal Constitutional Court and will sit in a court created not by constitutional wisdom but by political expediency. ये reform नहीं है, ये regression है of the most dangerous kind. You agree or disagree? जी ठीक कह रहे हैं. कहने को अल्फाज तो बिल्कुल ठीक हैं, पर क्या उनको ये करना चाहिए था कि नहीं, इस पे मैं आई रिजर्व माई ओपिनियन. आई हैव एन ओपिनियन बट इट इज़ टू अर्ली टू गिव इट बिकॉज देव डन व्हाट देव डन. अब पछतावत क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? दे दीजिए. क्या राय थी आप अपनी? नहीं, मेरी राय जो भी थी उसको रहने दीजिए. बट they've played a long inning and of resistance, but there was a time when the benches के numbers का मसला था. There they should not have gone with Qadi Faiz Isa. That was a crucial and critical time in this entire process. कि 5-member bench है कि 7-member bench है. 2 members who leave the bench and do not stay out of hearing it, are their judgments to be counted or not? उसमें Qadi Faiz Isa was wrong in law, but they went with him. But आज का ना कुछ कर रहा हो, आज के वो फिर भी शाइनिंग स्टार्स हैं इस जुडिशरी में, जिसमें कोई मस्क ज़्यादा सितारा भी नहीं नज़र आता. सर अतर मिनल्ला भी यही कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, मगर मुझे तो लगता है 2 दिहाइयाँ हो गई हैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ. आई हैवंट सीन यू सो डिजेक्टेड एंड यू सीम काइंड ऑफ डिप्रेस्ड सर.
نہیں ڈپریس تو کیا ہونا ہوتا ہے. آئی تھنک وہ کہا ہے کہ یہ عمل کا رد بھی شدید ہوگا، یہ دور آج کا مفید ہوگا. تو یہ کیا معلوم.